أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبیک یا زینب، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. صلوات پڑھے محمد والا. پہلا سوال ہے، جمعے کے دن عربی نہیں پڑھنا، بولتے کیوں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس دن پڑھو یا اس دن مت پڑھو. عربی نہیں پڑھنا مطلب کیا نہیں پڑھنا عربی؟ جمعے کے دن جو ہے درس خانے میں جو عربی جو ہے نا چھٹی دے دیتے مدرسے میں. اوکے، وہ اسی لیے دیتے جمعے کو کہ جمعے پہ دن عبادت کا دن ہے وہ، اور عید مومن کی عید کا دن ہے، تو نماز جمعہ کے لیے یا کوئی دوسری چیزوں کے لیے دیتے ہوں گے. تو گلف میں، پورا گلف میں ایکچولی فرائیڈے کے دن جو ہے ہالیڈے رہتے ہیں، تو عربی نہیں پڑھنا بول کے کچھ نہیں ہے. جمعے کے دن ایک جیسا آپ سنڈے چھٹی دے ویسے فرائیڈے چھٹی دے رہے. وہ کوئی آفیشیل یا دینی یا شرن کچھ نہیں ہے کہ آپ جمعے کے دن چھٹی دیں، کوئی ایسا نہیں. دوسرا سوال، منکر اور نکیر سے حجاب کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ منکر اور نکیر سے مت کرو، اپنے کزن سے کرو حجاب. سمجھ رہے ہیں؟ منکر اور نکیر سے آپ کیسے کریں گے حجاب؟ اب آپ کو دیکھ لیں گے منکر اور نکیر. منکر اور نکیر سے اچھا، یہ سوال آپ یہ بتاتے جانا، یہ لیڈی کا سوال ہے جینٹس کا سوال ہے؟ یہ عورتوں کی طرف سے سوال بہت اچھا سوال ہے. تو آپ اتنی دور کیوں چلے گئے منکر اور نکیر تک؟ منکر اور نکیر سے حجاب نہیں ہوتا، ملک سے حجاب نہیں ہے، یاد رکھو. سیم جنس جو ہے نا، انسان کی جو ہے نا، انسان ٹو انسان حجاب ہے، اجنہ سے حجاب نہیں ہے. اسے اجنہ آپ کی کمیونٹی نہیں ہے، نہ اجنہ سے آپ کبھی ملیں گے، جنوں سے کبھی بھی نہیں ملے گا کوئی. منکر و نکیر سے کوئی بھی نہیں ملے گا. منکر و نکیر فرشتہ ہے، انجل ہے، جن نہیں. جن ایک الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق. الگ الگ اللہ نے بنایا. فرشتہ بالکل الگ مخلوق ہے، وہ معصوم ہوتا فرشتہ. منکر و نکیر انجل ہے، فرشتہ ہے. تو فرشتے سے ہی کبھی بھی کوئی انسان فرشتوں سے نہیں ملتا نارمل، انلیس آپ کا تقویٰ اتنا بڑھ جائے کہ آپ جو ہے اس سے آپ سے ملاقات ہو جائے. ایک ہی چیز فرشتے سے ملتے ہیں، ملک الموت سے، وہ بھی ملنا نہیں چاہتے. منکر اور نکیر سے صرف آپ خبر کے اندر ملیں گے، اور وہ منکر اور نکیر اپنی ڈیوٹی دیں گے. وہ لوگ آئیں گے، آپ سے سوال کریں گے، سوال کر کے ختم ہوگی ڈیوٹی، ختم ہو جائے. آپ کو جو حجاب کرنا ہے وہ سیم جنس والا، انسان ٹو انسان. اپنے کزن سے حجاب کرو، اپنے بھائیوں سے حجاب کرو، دوسرے لڑکوں سے حجاب کرو. منکر اور نکیر تو بہت الگ بات ہے یار.
اور ایک سوال، سید کو جنت ہے، نماز خمس روزہ رہنا واجب نہیں ہے کر کے لوگ بولتے ہیں، اس کا آپ کا کیا پھر بولو. سید کو جنت ہے، نماز خمس روزہ رہنا واجب نہیں ہے کر کے لوگ بولتے ہیں، اس کا آپ کا کیا میسج ہے؟ نو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سید کو جنت ہے اور غیر سید کو جنت نہیں. پہلا آنسر، سید کو جنت ہے، کوئی کمپلسری نہیں ہے سید کو جنت ہے، کوئی کمپلسری نہیں. اگر سید گناہ گار ہے، بے انتہا گناہ کبیرہ کرتا تو کیا جنت میں تھوڑی جائے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. جنت تقوی کے اوپر ہے، جنت ولایت علی کے اوپر ہے، اور تقوی چاہیے. تقوی یعنی حلال کام کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے. کوئی لکھا ہوا کہیں نہیں ہے کہ تم سید ہے تو سیدھا جنت میں جائیں گے. نو، جنت عمل کے اوپر ملے گی. کام کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کی بات سنیں گے، امام کی بات سنیں گے تو جنت. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جنت سید اگر ہے تو آپ کوئی جو چاہے کام کرو اور جنت میں جائیں گے، کوئی ایسا نہیں. تقوی ہوگا، عبادت ہوگی، اللہ کی اطاعت کریں گے، مولا علی کی بات سنیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. سید کا لباس نان سید کو ڈونیٹ کر سکتے کیا؟ بالکل کر سکتے، کوئی رد نہیں. شیطان سے ہر وقت محفوظ اس کے بہکاوے نہ آنے کے لیے کیا کریں؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے. شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نماز پڑھو. دوسری چیز، شیطان سے بچنے کے لیے وضو سے رہو ہمیشہ. آلویز آپ جب بھی مطلب آفس جا رہے، اسکول جا رہے، کالج جا رہے، بزنس پہ جا رہے، جاب پہ جا رہے، تو آلویز ٹرائی کرو کہ تم وضو سے رہو. اگر تم وضو سے رہیں گے نا تو تم شیطان سے خود بخود بچیں گے. اور تیسری چیز، جب بھی کوئی ایسا خیال آیا، غلط خیال آیا، تو تم کیا کرو، مثال کے طور پہ تم بیٹھے ہوئے اور تمہارے ذہن میں یہ خیال آ رہا کہ یہ کام کرنا ہے جو غلط کام، تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو. اس کے بعد 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری قوت. تو عظیم ہے اور ہم تیری طاقت مانتے ہیں. کبھی بھی شیطان سے بچنے کے لیے ہمیشہ یہ پڑھتے رہو اور استغفار کرتے رہو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، اللہ معاف کر دے. اپنے ذہن کو ہٹاؤ، وضو سے رہو اور صلوات پڑھو، خود بخود تم شیطان سے بچ جائیں گے. اذان دیتے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اذان دیتے وقت قرآن پڑھ، اگر مثال کے طور پہ اذان ہوئی اور آپ قرآن پڑھ، ایک ہی چیز ہے، عبادت ہے. اگر آپ رک جائیں ایک لمحے تو اذان کتنی دیر کی ہے؟ 2 منٹ کی. رک جائیں تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر آپ اس لیے کہ اذان کی ریسپیکٹ ہے، قرآن آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں بعد، کوئی ایسا پرابلم نہیں. لیکن اگر آپ نہیں بھی، مثال کے طور پہ آپ نہیں بھی رک رہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. تعلیم کے لیے کون سے امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا چاہیے؟ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا واسطہ. علم کے لیے 5th امام and 6th امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا واسطہ دے کر دعا کرے تو علم میں اضافہ ہوگا. روزانہ قرآن مجید کا ایک پیج، ایٹ لیسٹ کم از کم ایک پیج پڑھیں گے جو میموری شارپ ہو، دماغ تیز ہوتا. ناپاک رہے تو درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ پڑھ سکتے، کوئی نہیں. کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اچھے سے اچھا رشتہ آئے اور شادی ہو جائے. ویری گڈ. کب ہو؟ ڈیٹ نہیں. اچھا، تو رشتے کے لیے بہت سی چیزیں. سورہ احزاب قرآن کا سورہ ہے، سورہ احزاب. لڑکی بھی پڑھے اور ماں بھی پڑھے. سورہ احزاب، سورہ احزاب بہت اچھا ہے رشتے کے لیے. دوسری چیز، شہزادی کا ایک عمل ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، بی بی کا ایک عمل ہے جو جمعے کے دن کرنے کا ہے. یہ عمل ہر کام کے لیے بہتر ہے، رشتہ ہو، رزق ہو، پریشانی ہو، کوئی کام. نماز ظہر کی پڑھے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو بی بی سے کہ میں نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی مادر حسین سے قربتاً رہتا. نماز ختم ہونے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان.
اس کے بعد سورہ یاسین پڑھو 1 مرتبہ، اور قرآن میں یاسین کے بعد والا سورہ سورہ صفات، 1 دفعہ یاسین 1 دفعہ سورہ صفات، یہ دونوں پڑھنے کے بعد لڑکی بھی پڑھے، اپنے لیے خود پڑھ سکتی لڑکی، یا لڑکا پڑھنا چاہتا کہ اس کو ایک اچھی بیوی ملے وہ بھی کر سکتا، کوئی حرج نہیں۔ سورہ یاسین اور سورہ صفات پڑھ کے مادر حسین سے دعا کریں کہ اللہ تجھے مادر حسین کا واسطہ اور ان دونوں سوروں کا واسطہ میرے لیے بہترین رشتے کو معین کر، میرا اچھا رشتہ دے۔ لڑکی کہے کہ مجھے ایک اچھا لڑکا عطا فرمائے، اور لڑکا کہے کہ مجھے ایک اچھی لڑکی سے رشتہ ہو جائے۔ یہ کرنے کے بعد پھر اب عصر کی نماز پڑھو۔ سورہ احزاب قرآن کا سورہ، وہ پڑھنے سے بھی اچھا رشتہ آتا، یہ عمل کرنے سے بھی اچھا رشتہ آتا۔ اور حاجت کی نماز جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ہے امام کی، وہ نماز لڑکی پڑھے 40 دن تک یا 18 دن تک، تو اس کے اندر آپ کو رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ لڑکا یا لڑکی کا نام دن اور وقت یا ستارہ دیکھ کر رکھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے ضرور۔ ستاروں کے چکروں میں مت پڑو کہ یہ ستارہ کیا کر۔ اب میں مثال کے طور پہ کوئی لڑکا یا لڑکی 3 کا ایک ارشاد یاد رکھ لو، معصوم، ہر امام کا ایک جملہ ہے کہ تم اپنی اولاد کا نام، اپنے بچوں کا نام ہمارے ناموں پہ رکھو۔ جو بچوں کے نام ہمیشہ یاد رکھو، لڑکی کا نام زہرا رکھنا، بی بی کا یہ نام، زہرا کے معنی روشنی کے، برائٹنس، روشنی۔ جس لڑکیوں کا نام زہرا رہتا اس کی زندگی میں روشنی ہوتی۔ نرجس رکھو، نرجس خوشبو پھول ہے، جس لڑکی کا نام نرجس ہوگا اس کی زندگی میں خوشبو رہے گی، اس کی زندگی میں بہت آگے چلے گا۔ دوسری چیز، آپ بھی معصومین کی جو ازواج ہیں، لائک بی بی رباب کا نام ہے، لیلا کا نام ہے، فروا ہے، اور جتنے معصومین کے نام ہیں، سکینہ ہے، سکینہ ہے، رقیہ ہے، کبرا ہے، یہ ناموں پہ نام رکھو۔ یہ اس کے بعد سمانہ ہے، نوے امام کی سمانہ رکھو، سبیخہ رکھو۔ آپ جیسے نام، اگر آپ کو ماڈرن نام چاہیے تو ماڈرن نام ہے تو پھر لڑکی بھی پھر ماڈرن ہی نکلے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہتر یہ ہے کہ ستاروں کے چکروں میں مت پڑو، کوئی واجب نہیں ہے ستارے۔ I am very مطلب sure and I am responsible what I am saying کہ یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ ستارہ دیکھو اور نام رکھو۔ 20 جمادی الثانی کو کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو آپ کیا نام رکھنے والے ہیں؟ بی بی کا نام رکھو گے سی۔ 1 شعبان کو کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو شہزادی زینب کا نام رکھو۔ آج اگر کوئی لڑکی پیدا ہوئی معصومہ کے نام رکھو۔ تو کبھی بھی ستاروں کے چکر میں مت پڑو۔ آپ ایک بات بولو، ہم ستاروں کے چکر میں پڑے، یہ 5 وقت کی نماز 3 وقت میں پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں صرف 3 ٹائمنگز ہے، 5 ٹائمنگز نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں 3 ٹائمنگز بتا رہا، خالی فجر کا ٹائم ہے قرآن میں، ظہر کا ٹائم ہے اور مغرب کا ٹائم۔ ریفرنس سورہ نہیں آپ قرآن میں آپ کو بتا دوں گا، سورہ بقرہ، اس وقت سورہ میرے کو یاد نہیں ہے، لیکن آپ یو کین چیک۔ مقبول احمد صاحب کا بھی قرآن دیکھ لو، فرمان علی صاحب کا بھی قرآن دیکھ لو، سب پورے قرآن میں ایک ہی ہے۔ قرآن میں 3 ٹائمنگز ہیں، فجر، ظہر اینڈ مغرب۔ آئی کین ٹیل یو کون سے سوراز میں ہے، لیکن یہ 3 ٹائمنگز ہیں۔ ہم دونوں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الگ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے پاس۔ اہل سنت جو حج پہ جاتے، حج پہ تو 9 ذیلحجہ جو فرسٹ ڈے آف دی حج ہوتا، عرفے کا دن جس کو بولتے آپ، میدان عرفہ میں ہر مسلمان ملا کے نماز پڑھتا۔ سنی شیعہ صاحب، شیعہ تو پڑھتا ہے ملا کے، سنی بھی اس دن ملا کے نماز پڑھتا۔ کیوں پڑھتا؟ اگر غلط ہے تو تم حج میں کیسا پڑھ رہے؟ آپ سمجھے میری بات؟ تم آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول الگ بھی پڑھا اور ملا کے بھی پڑھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ I am attending so many interviews for job but not succeed. Sorry? What can I do? Sorry? I am attending so many interviews for job but not succeed. What can I do? اچھا، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، جاب کے لیے جا رہے ہیں اور جاب نہیں مل رہی، سکسیسفل نہیں ہو۔ سمپل طریقہ، جس دن بھی انٹرویو رہے، دیکھیے ایک چیز ہے کہ ایک مصلحت الہی ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ
کہ آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، جب بھی انٹرویو کے لیے جاؤ تو کام یہ کرو کہ مثال کے طور پہ آج صبح میں آپ کا انٹرویو ہے، صبح نماز ہو سکتا ہے آپ کی روز فجر کی نماز مس ہو رہی ہو، فجر کی نماز مس ہو رہی ہے تو رزق کا رکتا، لازم رکتا رزق. فجر اگر کوئی پڑھتا ہے پابندی سے اس کا رزق رکتا نہیں. دوسری چیز، رزق کا اگر پرابلم ہے تو نماز شب پڑھو، نماز شب نماز جس کو بولتے 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت، لیکن شب نماز پڑھو. شب نماز پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا. اگر کوئی شب نماز پڑھا اور اس کو رزق کا پرابلم ہے تو معصوم بولتے وہ جھوٹ بول رہا. کتنا بڑا جملہ ہے. معصوم بولتے کہ تم شب نماز پڑھ رہے اور تم کو رزق کا پرابلم ہے، وائی ہو ہی نہیں سکتا. تو شب نماز پڑھو تمہارا رزق کے دروازے کھلتے ہیں. دوسری چیز، جس دن انٹرویو ہے، یہ سب کے لیے، جس دن آپ کا انٹرویو ہے، کوئی آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں یا مثال کے طور پہ ہاں انٹرویو کے لیے لے جائے، تو اس دن صبح میں نماز فجر پڑھنے کے بعد غسل کرو، نارمل غسل، واجب غسل کی طرح کہ میں غسل کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کرنے کے لیے قربت نظر. غسل کر کے صاف لباس پہن کے 2 رکعت نماز پڑھو. نماز حاجت کی نماز، بالکل فجر کی نماز کی طرح. نماز پڑھنے کے بعد تسبیح زہرا پڑھو، 100 مرتبہ صلوات پڑھو. 10 بجے انٹرویو ہے، یہ کام صبح فجر پہ کر لو. کر کے جب نکلو باہر تو جو مین ڈور رہتا تمہارا گھر کا دروازہ، جیسے آپ مچھلی پٹنم میں آپ کا گھر ہے، فلیٹ ایگزامپل، آپ فلیٹ کے جو مین ڈور وہاں سے آپ کو باہر جانا ہے. اپنا ڈریس اپ ہونے کے بعد، تیار ہونے کے بعد آپ دروازے پہ پہنچو. دروازے پہ پہنچ کے زیارت وارثہ وہاں کھڑے رہ کے پڑھنا، دروازے پہ کھڑے رہے. زیارت وارثہ سمپل چھوٹی زیارت ہے، 4-5 منٹ کی زیارت وارثہ پڑھو. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دروازہ کھولو. دروازہ کھول کے سیدھا باہر نکالو، چلے جاؤ. جب تم پہنچو وہاں پہ انٹرویو کے لیے، تم جو تمہارا انٹرویو لینے والا ہے تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 5 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھو. کیسا؟ ایسا یہ انگلی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ انگلی بند کرو، یہ انگلی بند کرو، یہ انگلی بند کرو، ایسا کر کے جا کے اس کے سامنے کھول دو. تو جو تم چاہیں گے وہی ہوگا. Is it clear? ہر دن نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا کرنے سے قبول نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ کیا بولے آپ؟ ہر دن نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا کرنے سے قبول نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی تو دعا قبول ہو رہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ چاہتے، انسان کیا چاہتا کہ میں دعا کروں میری ہر دعا قبول ہو جائے. ہر انسان دعا چاہتا کہ دعا قبول ہو جائے. بعض وقت نہیں ہوتی، مسئلے ہے. بعض وقت کیا ہے کہ آپ دعا کرنے سے پہلے آپ دیکھو کہ کیوں نہیں قبول ہے، صدقہ دے دو. دعائیں رک رہے نا تو آپ فوراً کیا کرو، 1 روٹی کسی کو دے دو، اس کے بعد دعا مانگو. مسجد میں آ رہے آپ، مسجد میں آ رہا امام بارگاہ جب آپ آتے تو سب کی خواہش ہوتی کہ میں اس امام بارگاہ میں آؤں اور آ کے دعا مانگوں اور میری دعا قبول ہو جائے. تو آنے سے پہلے باہر کو صدقہ دے کے آؤ، روٹی نکال کے آؤ، کسی غریب کو کچھ پیسے دو، اس کے بعد آؤ. صدقہ دینے سے دروازہ کھلتا، روٹی رزق کھلتا، دعا قبول ہوتی. اور یہ چیک کرو کہ تم کسی کو ناراض تو نہیں کرے ہوئے، نہیں کیا، باپ کو تو ناراض نہیں کیا، کسی مومن کو ہرٹ تو نہیں کیا. یہ چیک کرو کہ اگر میں نے کسی کو ہرٹ کیا، کسی کو ناراض کیا تو اس سے بھی دعائیں رک جاتی. ماں باپ کو ناراض کیا تو دعائیں رک جاتی. اگر سب صحیح ہے، سب سے آپ راضی کریں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، یہ سب ہونے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اس کا مطلب اللہ کا امتحان. دعا کے لیے، قبولیت کے لیے زیارت عاشورہ بھی بہت اچھی چیز ہے. زیارت عاشورہ پڑھو، انشاءاللہ دعا قبول ہوتی. اور بعض وقت سب کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسے بندوں کا کیا ہوگا جب یہ لوگ مریں گے، پوری زندگی دعا قبول نہیں ہو رہی، تھوڑی قبول ہو رہی، تھوڑی نہیں ہو رہی، بڑی پریشان ہے. جب یہ انسان مر جاتا اور روز محشر وہ پہنچیں گا، ڈے آف ججمنٹ، حساب ہوگا تو اس کے سامنے اس سے بڑے بڑے ماؤنٹینز، راکس، پہاڑ کی طرح نیکیاں رہیں گی جو اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گی. تو یہ بندہ پوچھے گا یہ آئی کہاں سے نیکی، اتنا نیکی تو میں نے نہیں کی. تو اس وقت آواز آئے گی کہ جو تو دعائیں مانگتا تھا اور تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، اللہ نے اس کا سارا اجر یہاں دے دیا تجھے. تو اس وقت بندہ بولے گا یار کاش کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دنیا میں بہت بڑا درجہ ہے. اور ان لوگوں کو کس طرح رہنا چاہیے؟
دیکھیے پھر آپ لوگ بار بار ایک ہی جملہ پہ میرے آئی ڈونٹ نو سید اور سیدانی کے اس میں جا رہے، جہاں سے جو بھی یہ سوال کر رہا، سید کا اسٹیٹس بہت، میں بھی سید ہوں، سید کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام، لیکن اگر سید دیندار نہیں ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسلام میں رشتہ نہیں ہے، اسلام میں عمل ہے۔ چوتھے امام کے پاس ایک آدمی آیا، چوتھے امام کا عالم یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے تھے۔ کچھ لوگ آئے آ کے بولے مولا آپ اتنا روتے، آپ امام حسین کے بیٹے ہیں، آپ امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں، آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے، آپ مولا علی کے بیٹے ہیں یا بی بی فاطمہ کے بیٹے۔ تو اس وقت امام کا جملہ تھا کہ تجھے نہیں معلوم کہ روز قیامت رشتہ کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ امام کو ضرورت نہیں ہے، امام جو رو رہے وہ امام اپنے لیے نہیں رو رہے، امام ہمارے لیے رو رہے۔ امام یہ بول رہا ہے کہ میں سید سجاد، میں فرزند حسین ہونے کے بعد میرا یہ عالم ہے، تو تم کو کیا ہو؟ تو سید کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے، سید کا مقام یہاں ہے۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ سید جو ہے اپنی شہزادی کی زیارت کر سکتا ہے، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ بی بی کی زیارت کر، ان کی اولاد ہے، بی بی زینب کی اولاد ہے، بی بی فاطمہ کی اولاد ہے۔ لیکن اگر سید گنہگار ہے، سید نمازوں کو قضا کرتا ہے، سید جھوٹ بولتا ہے، سید موویز دیکھتا ہے، سید گانے سنتا ہے، اور ایک غیر سید گانے نہیں سنتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، واجبات پہ عمل کرتا، تو اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مقام کم۔ سید کا بہت بڑا، بار بار میں ایک جملہ بول رہا ہوں، بہت بڑا مقام، لیکن سید اگر ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ویسا ہی رہے جیسا اس کی ماں کی خواہش ہے۔ اولاد فاطمہ ہے، بیوی جیسا چاہتے ہیں ویسا رہا، بیٹا ماں جیسا چاہتا ہے بیٹے کو رہنا چاہیے۔ نماز ظہور امام کی پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ کہے گا نماز ظہور امام زمانہ پڑھنے کا طریقہ؟ ظہور امام کی کوئی نماز نہیں ہے، امام کے ظہور کی کوئی آپ کوئی بھی امام کی نماز پڑھو، کوئی نماز پڑھو، ایک چیز آپ یاد رکھیں، جتنی آپ نمازیں پڑھیں، جتنی آپ دعائیں مانگتے ہیں، ہر دعا میں بولنا مولا اللہ ہمارے امام کو سلامت رکھ اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہر دعا مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے لیے نماز کے بعد دعا مانگ رہے، کہیں جا رہے، بارگاہ آ رہے، کہیں جا رہے، تو آپ ہمیشہ یہ دعا ضرور کرنا اللہ سے کہ اللہ تو میرے امام کو اچھا رکھ اور میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو امام کے ناصروں میں شمار۔ یہ دعا آپ کی ہمیشہ 24 گھنٹے رہنا چاہیے۔ نماز الگ سے کوئی نماز نہیں ہے مولا کے ظہور کی۔ ہم قرضوں سے بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، قرضوں سے دور ہونے کے لیے کوئی بھی دعا؟ ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال۔ قرضوں سے بچنے کے لیے آپ چھوٹی سی جو کتاب ہے تحقیقات کی، اس میں بھی ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک یا لا الہ الا بحق لا الہ الا ترحمنی بلا الہ الا بحق لا الہ الا، یہ والی دعا۔ پھر ایک دعا ہے یا اللہ یا رب یا ذوالجلال والاکرام اسألک باسمک الذی، یہ والی دعا۔ دونوں دعا مولا مشکل کشا سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ دعا پڑھو 3 دفعہ ہر واجب نماز کے بعد پڑھنا۔ آپ کی جو تعقیبات کی نماز کی جو کتابیں اس میں یہ دعا موجود ہے، آپ اوپر ہیڈنگ آئے گی کہ قرضوں سے بچنے کی دعا، اللہم انی اسألک یا لا الہ الا، وہ والی دعا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا ذوالجلال والاکرام اسألک باسمک الذی والی دعا، یہ دعا، یہ دونوں دعا قرضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوسری چیز قرضوں سے بچنے کے لیے پھر وہی بات، زیارت وارثہ۔ زیارت وارثہ ایکچولی رزق کے لیے بہت اچھا ہے، رزق، تو زیارت وارثہ پڑھو روز، رزق۔ تیسری چیز پھر وہی بات، نماز شب نماز پڑھو، تمہارے قرضہ خود بخود دور ہوگی۔ اور چوتھی چیز، صدقہ ہمیشہ دو، ہمیشہ لوگوں کو دو، جتنا مثال کے طور پہ تم خود قرضے میں ڈوبے ہوئے اور تم روز ایک روٹی یا کچھ پیسے کسی غریب کو دے رہے، تو اللہ تمہارے رزق کو کھول دیتا۔ فجر کی نماز پھر وہی بات کہ نماز فجر رزق کو کھولتی ہے۔ نماز فجر کے بعد 330 مرتبہ 330 ٹائمز ڈیلی یا مسبب الاسباب، یہ اللہ کا نام ہے مسبب الاسباب، یعنی اللہ تو ہمارے لیے راستے بنا، ویوز بنا، راستے بنا دے۔
تو یا مسبب الاسباب اگر روزانہ 330 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. شادی ہو کے 30 سال ہو گئے, آج تک سود پہ پیسے لگے, سود دیتے دیتے جائیداد ختم ہو گئی ہے. شوہر کو 20 سال سے کوئی کمائی نہیں, بچے کی روزی منہ تک آ کے بند ہو جاتی ہے. گھر میں نماز روزہ ہر وقت خدا کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سود کا آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اسی لیے آپ کا رزق رک گیا. سب سے پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک دوسرے سے سود پہ پیسہ نہیں لینا. لینے والا بھی گناہ گار ہے, دینے والا بھی گناہ گار ہے. بینکس آر ڈفرینٹ, لیکن یہ جو سود پہ پیسہ چلاتے ہیں نا, یہاں پہ انٹرسٹ آئی ڈونٹ نو یہاں چلاتے نہیں چلاتے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اگر کوئی چلاتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے, اور اگر تم لے رہے تو تم بھی گناہ گار ہے. سود حرام ہے, حرام ہے, حرام. سود پہ پیسہ رہے گا تو تمہارے پاس برکت ہوگی نہیں. برکت ایک پیسے کی برکت نہیں ہوگی. اللہ برکت کو اٹھا لیتا گھر سے. مطلب 1 لاکھ روپے بھی اگر تم کما رہے 100,000 ایوری منتھ, 15 دن میں ختم ہو جائیں گے, برکت ختم ہو. اور اگر اللہ برکت دے گا نا, تو تم 10,000 کما رہے تو صرف 5,000 خرچ ہوئیں گے, 5,000 بچیں گے اور پورا تمہارا کام ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز یہ دعا مانگو کہ اللہ یہ سود کی بیماری سے بچائے. سود کی یہ بیماری, ڈیزیز, کینسر ہے. کبھی نہیں کرنا سود. جو سود کھاتا انہیں جہنمی ہے, حرام ہے. رزق حرام, پیٹ میں آگ بھر رہا. اور سود اس کا ریزن یہی, سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرو, معصوم کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگو مولا سے کہ مولا آپ مجھے بچا لو. امام زمانہ سے بولو کہ مولا مجھے بچا لو, اب تک غلطی ہو گئی, 30 سال سے میں سود انٹرسٹ پے کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دو. اور اب کوشش یہ کرو, سب سے پہلے استغفار پڑھو اور سورہ قل هو اللہ احد 110 مرتبہ روز پڑھو. 110 ٹائمز سورہ قل هو اللہ. اگر ہر تکلیف, ہر پریشانی کے لیے سورہ قل هو اللہ. سورہ قل هو اللہ میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. مولا علی کے پاس ایک آدمی آیا, آ کے بولا میں بہت بیمار ہوں. علی نے کہا کہ سورہ قل هو اللہ پڑھو. دوسرا آدمی آیا, آ کے بولا مولا رزق کا پرابلم ہے. مولا بولتے سورہ قل هو اللہ پڑھو. ایک آگے بولتا مولا میری یہ حاجت ہے, کئی دنوں سے میری حاجت پوری نہیں ہو رہی. علی بولتے سورہ قل هو اللہ پڑھو. چوتھا آ کے بولا مولا مثال کے طور پہ میری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی. مولا بولتے سورہ قل هو اللہ پڑھو. تو راوی نے کہا مولا آپ جو ہے ہر کے لیے سورہ قل هو اللہ بتا رہے. تو مولا بولے کہ جو شخص سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کی ہر حاجت کے لیے مولا چاہے تو آپ کو نجات مل جائے گی. رشتہ داروں میں کوئی ایک ہمارے والدین کی عزت نہ کرے تو ہم بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سے تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تعلقات بریک نہیں کر سکتے. ایک چیز یاد رکھو, ویری سمپل, کسی سے آپ ریلیشن شپ کو بریک نہیں کر سکتے. اگر آپ بریک کر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں, آپ کا رزق رک جائے گا, خط رحمی میں آ جائے گا. اگر ماں باپ کی وہ عزت نہیں کرتا لیکن آپ اس سے اپنے تعلقات کو بریک نہیں کر سکتے. آپ کو تعلقات کو مینٹین کرنا ہے, لازم مینٹین, ایٹ لیسٹ سلام کی حد تک. سلام علیکم, عید بقرعید میں گئے ان کے گھر میں مل لیے, آ گئے, کہیں باہر ملے سلام کر لیے, لیکن آپ تعلقات بریک نہیں کر سکتے. مولانا, can we work in any banks? یس یو کین. انڈین بینکس میں کام کرنا کوئی حرج نہیں. اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے خدا سے کوئی عمل بتائیے. 2 رکعت روز نماز پڑھو. مغفرت, میں نماز پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتی ہوں, 2 رکعت مغفرت کی قربتاً اللہ. 1 قلم 7 قل هو اللہ پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں 1 قلم 7 قل هو اللہ. یہ نماز پڑھنے کے بعد حیات القلوب میں اللہ مجلسی لکھتے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے 7,000 گناہ کو معاف کرے گا. اب یہ نہیں کرنا کہ آج پڑھے تھینک یو ویری مچ, پھر 1 سال کے بعد پڑھ رہے. یہ نہیں کہ یار 7,000 میرے معاف ہو گئے, اب کیا, اب تو سکون ہی سکون ہے. نہیں, تو آپ روز یہ نماز پڑھو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب کوئی نظر کرے اور وہ نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر کوئی پریشانی سے گزرتا ہے تو کیا کرے؟ پھر بولو. جب کوئی نظر کرے اور وہ نہ ہو تو کیا کرے؟ میں سمجھا. کوئی بھی نظر, ہاں آپ کریں, میرا فلاں کام ہو گیا, یہ نظر کرو. نماز پڑھتی ہو نہیں, اگر نہ ہو نہیں وہ تو مت کرو نظر. آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا کام ہوگا تو میں نظر کروں گا.
اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ نظر مت کرو، کوئی حرج نہیں. یہ اور ایک سوال، حضرت علی نے حضرت حسن کو بنایا تو حضرت علی کو کون بنایا؟ ویری انٹیلیجنٹ. حضرت علی نے امام حسن کو نہیں بنایا، مولا علی نے امام حسن کو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام ایک دوسرے کو ایسا نہیں کہ بڑا بیٹا ہے تو بنا دو، نو. ہمارے سارے امام پیدا امام ہوئے، اللہ نے ان کو امام بنایا، اللہ نے بنایا. رسول کا واقعہ قدیم آپ کے سامنے، رسول کو روک کے بولا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. قرآن کی آیت ہے. اللہ بولا کہ میرے حبیب تم اس پیغام کو پہنچا دو کہ جس کا ہم نے تم کو حکم دیا، اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے گویا کار رسالت کا کام ہی نہیں کیا. تو اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ علی کو بناؤ، اور علی کو حکم دیا حسن کو بناؤ، حسن کو حکم دیا کہ حسین کو بناؤ. پورے ہمارے امام دنیا میں امام نہیں بن کے آئے، یہ لوگ بن کے آئے، نومینیٹڈ تھے. اسلام میں شیعت میں اسلام میں شریعت میں اس پورے اسلام میں الیکشن نہیں ہے، سلیکشن. سمجھ رہے؟ الیکشن مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں اسلام. پہلا رسول کا جو وارث بنا وہ کون بنا؟ پہلا نبی کون تھا؟ بولو بھائی. حضرت آدم پہلے نبی تھے. یو آر شیور آدم تھے؟ آر یو شیور؟ اور کوئی نہیں تھے؟ گڈ. آدم نبی کا پہلا نبی آدم سب سے پہلے نا. نبی آدم کو نے اپنا خلیفہ کیسا بنایا؟ کس کو بنایا؟ حابیل کو. گڈ. سب سے پہلے نبی آدم نے اپنے بڑے بیٹے حابیل کو بنایا، جن کی خبر سیریا میں ہے. حابیل کو بنایا. حابیل کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ حابیل، ایلڈر بردر. گڈ. حابیل کو شیطان نے اس وقت زمین کے اوپر صرف 4 آدمی تھے. یہ پوری دنیا مچھلی پٹنم جیسا ہے نا، وہ تھا مچھلی پٹنم اس زمانے میں، لیکن تیلگو نہیں تھی، بس اتنا ہی تھا. سمجھے؟ مچھلی پٹنم تھا، پوری زمین تھی. پوری زمین کے اوپر صرف 4 آدمی تھے. 4 آدمی کون تھے؟ آدم، حوا، جناب آدم، جناب حوا، حابیل اور قابیل. 4 آدمی. اور جب جناب حابیل اور قابیل جوان ہوئے تو انہوں نے کہا، نبی نے کہا کہ ان کا نکاح کس سے کرو؟ تو اللہ نے حابیل کے لیے جنت سے ایک حور کو بھیجا تھا. حور. دعا کرو کہ تم کو مچھلی بندر میں سب کو حوریں مل جائیں انشاءاللہ. مرد دعا کر رہے ہیں، اور وہ لوگ غلمان ملے، غلمان. سمجھ رہے آپ؟ تو حور آئی حابیل کے لیے انسانی لباس میں، اور قابیل کے لیے جنہ آئی. جنہ میں سے اللہ نے انسانی لباس میں اس کو بھیجا. قابیل کا نکاح جنہ سے ہوا، حور سے نکاح جو انسانی لباس میں آئی تھی حابیل سے ہوا. تو 6 آدمی تھے. 6 آدمی تھے. تو اس وقت شیطان نے قابیل سے کہا جا کے کہ تو بڑا بھائی ہے، تجھے اپنا وارث اپنا سکسیسر نہیں بنائے، تیرے چھوٹے بھائی کو بنایا. اب تیری نسل میں جانشینی ختم ہو گئی، اور تیرے بچے اور حابیل کے بچے ایک دوسرے پہ حابیل کے بچے فخر کریں گے. اس نے قابیل نے جا کے نبی آدم سے کہا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، مجھے بناؤ. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا، پہلا خلیفہ زمین پہ بن رہا تھا، یعنی آدم کا سکسیسر بن رہا تھا، آدم کا نبی، پہلے نبی کا وارث بن رہا تھا. تو اسی وقت اللہ نے ایک بنا دیا، ایک رول بنا دیا. جب قابیل نے آ کے آدم سے کہا کہ مجھے بننا چاہیے، حابیل کیسا بن گیا، میں بڑا ہوں، تو اس وقت نبی آدم نے کہا تھا کہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. تو جو اس کا پہلے نبی کا وارث بھی اللہ بناتا، آخری نبی کا وارث بھی اللہ ہی بناتا. Is it clear? When we are in critical position, we needed a bread for living. We can take from Hindus. پھر بولو. We are in critical position. We needed a bread for living. We needed a blood اچھا for living. We can take from Hindus. یہ کوئی ایشو نہیں. مثال کے طور پہ مر رہا، اگر کریٹیکل پوزیشن ہے، اس نے لفظ کریٹیکل استعمال کر رہا ہے نا. کریٹیکل میں مثال کے طور پہ تم مر رہے، 3 دن کا فاقہ ہو گیا. اب اگر تم کچھ نہیں کھائیں گے تو تم مر جائیں گے. جو تم حرام کھا سکتے ہو،
मुर्दार खा सकते, मुर्दार समझते, मरी हुई चीज खा सकते। बकरी मर गई, खाना हराम है, मुर्गी मर गई, खाना हराम है। लेकिन अगर तुम्हारा जान निकल गई, 3 दिन हो गए तुम, तो तुम मुर्दार भी खा सकते, तुम्हारे लिए हलाल हो जाती। तो यहाँ पे क्रिटिकल है, मर रहे और ब्लड लेना चाहते, बिल्कुल ले सकते। जब औरत दीन के रास्ते पर हो, लेकिन जब शौहर और उसके ससुराल एतराज करे तो उसे क्या करना चाहिए? मोहब्बत प्यार के साथ सास को पटाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर का मेरा टॉपिक है सास बहू, समझ रहे? काफिर को पैदा करके जहन्नम में जलाने के वास्ते पैदा किया क्या? जिसके पास इस्लाम नहीं पहुंचा उसका नतीजा क्या? देखिए, हो गया सवाल कंप्लीट। ये सबसे पहले जहन से निकाल दो कि अल्लाह ने किसी को काफिर पैदा किया। इससे पहले मैं ये पूछता कि अल्लाह ने शैतान को पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया शैतान को? अल्लाह ने शैतान को शैतान नहीं बनाया। काफिर तो बाद में बना, शैतान की वजह से काफिर बना। पहला स्टेप ये कि शैतान, अल्लाह ने पैदा किया शैतान को? नो, अल्लाह ने जिन को पैदा किया। शैतान के बारे में अल्लाह बोलता काना मिनल जिन, ये जिनों में से था। शैतान को अल्लाह ने शैतान नहीं बनाया, शैतान अपनी हरकतों से शैतान बना। मिसाल के तौर पर मछलीपट्टनम में सब अच्छे लोग, सिर्फ आप मूवीज देखते रहो, गाने सुनो, हराम करो, हिंदू के पास से खाओ, सूद खाओ, नमाज छोड़ो, तो हम शैतान के लेवल पे नहीं आएंगे? तो आपको शैतान थोड़ी बनाया अल्लाह, आपको अच्छा इंसान बना, अशरफुल मखलूकात बना। तो सबसे बड़ी चीज, अल्लाह ने किसी काफिर को काफिर पैदा नहीं किया। खुद अल्लाह बोलता कि हम जो बच्चे को, जिस लड़के को, जिस लड़की को पैदा करते हैं वो दीन फितरत पे, इस्लाम पे पैदा करते हैं। हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता, कोई बच्चा काफिर पैदा नहीं होता। काफिर बन जाता, मुश्रिक बन जाता, अल्लाह नहीं पैदा करता। यहाँ पर टोबालो की जगह आल्का लिखी है मौलाना। So many people are saying that Maulana will be smoked. It is mixed with alcohol. Sorry. So many people are saying that Maulana will smoke. It is mixed with alcohol. We should not believe his words because alcohol is injurious to health. यहाँ पर टोबैको आना था, alcohol लिखी है। टोबैको इज इंजurious to health, आपके सेहत के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे नहीं मालूम। आगाए खुई, मैं आगाए खुई की तकलीफ में हूँ, मर्जा की। मेरा मर्जा पीता था। जिस दिन आगाए शिस्तानी बोल देंगे कि ये हराम है तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सेहत खराब हो रहा है। अच्छी बात है, आपकी दुआ में थैंक यू वेरी मच। आप मुझे एडवाइस करें, इंशाल्लाह आई विल बी रियली केयरफुल। अभी तो नहीं पीऊंगा, बाहर निकल के शायद। और एक सवाल बोला, सूद का धंधा काफिर से कर सकते बोल के मैं सुना था, क्या ये बात सही है? मैं उनसे पूछा था, कहा कि कोई नायब इमाम का फतवा है। तो उस टाइम पे मैं एक सवाल किया था कि शराब के दुकान लगा के काफिर को ही बेचता हूँ, मुस्लिम्स को नहीं बेचता हूँ, ऐसा ये काम कर सकता हूँ क्या? ये पूरा सवाल किस पे हो रहा? मैंने उनसे पूछा, किससे पूछा? उन्होंने कहा एक मर्जा की इजाजत। कौन से मर्जा की इजाजत? सबसे पहले ना काफिर से करो ना मुश्रिक से करो, ये सूद के धंधे से बाहर निकलो। सूद हराम, तुम आज काफिर से कर रहे, कल मुसलमान से करेंगे। शराब हराम है, शराब की दुकान में जाना, में शराब पीना या शराब की बोतल उठाना या उस टेबल पे खाना खाना जिस टेबल पे शराब सब होती है, हराम। तो प्लीज ये मैं यूथ को बोल रहा कि आप शराब से भी दूर रहना, सूद से भी दूर रहना। सूद हराम है, हराम है, हराम। रिस्क रुक जाता, परेशानियों में इंसान आ जाता, मुसीबतों में इंसान आ जाता। सूद नहीं लेना चाहिए, हराम है। नमाज के वक्त सीने पे हाथ रख सकते हैं या नहीं, छोड़ के पढ़ना है? ये तो और तो लड़कियों का सवाल है। सीने पे हाथ लड़की रखती तो नहीं रखना। बेहतर यह है कि आप हाथ छोड़ के नमाज पढ़ें। बारह का नाम होगा या साहिब जमाल इब्ने हसन अस्करी
مسجد ظہری یہ بات ہر نماز کے بعد گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے. بہت اچھی بات. اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یا صاحب زمان ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہری. کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ امام حسن عسکری کے فرزند، اے میرے امام، اے صاحب زمان، آپ جلدی ظہور کریں. بہت اچھی دعا ہے، ویری گڈ. ہر نماز کے بعد پڑھو 3 مرتبہ 5 مرتبہ کہ یا صاحب زمان ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہری. بہت اچھی دعا، ضرور پڑھو. میرے کوئی ہندو کرسچین دوست ہے، وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کہ خداوند عالم کو مرد کے نام سے ہی پہچانتے ہیں، کیوں؟ اردو میل، گاڈ از میل. اس لیے کہ ان کے پاس فیمیل بہت ہے نا. اللہ میل ہے بابا، اللہ نہ میل ہے. آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ میل ہے فیمیل. اس کے آپ کسی اللہ کو کسی ایک چیز میں محدود نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. پھر خدا ختم ہو جائے گا. تو یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ کیا ہے. یہ سوال مطلب کرسچن پوچھے تو تم کیا سا اللہ کو مانتے؟ وہ بھی سن آف گاڈ بولتے ہیں. جب شوہر خمس نہ نکالے، جب بیوی کے کہنے پر بھی نہ نکالے تو وہ بیوی کا غلطی ہے یا شوہر کا؟ آج کل کے زمانے میں بیوی کی بات اگر شوہر نہیں سنی تو مجھے تعجب دکھ رہا ہے. مچھلی پٹنم کے لڑکیاں مظلوم ہیں، اس کا مطلب ہے وہ. ورنہ دنیا میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی لڑکی بیوی کی بات مرد نہیں سن رہا، وہ بھی 21 سینچری میں. سمجھ رہے آپ؟ عورت ویری گڈ، وہ لڑکی بہت اچھی بچی ہے، ویری گڈ. وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کو امر بالمعروف کر رہی ہے، ویری گڈ. یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ہر لڑکی کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بولے کہ تم خمس نکالو، تم خمس نکالو. ایٹ لیسٹ نیگنگ کرنا. نیگنگ سمجھ رہے؟ نیگنگ کس کو بولتے ہیں؟ ہیمرنگ کرنا اپنے شوہر کو کہ تم نکالو نکالو. بہت اچھی بات ہے. وہ لڑکی ریئلی مولا کے پاس خوش رہے گی کہ جو اپنے شوہر کو دین کی طرف لے کے آئی. لیکن لڑکی کا وہ بول رہی حجت کو تمام کر رہی. اب شوہر کا کام ہے کہ وہ بات سنے. جب ہر بات سنتا تو خمس کی بھی بات سنے. اس سوال کا جواب دے دیا مولانا. پھر بھی سوال بول رہا ہوں. حضرت آدم کے اولاد سگے بردر اینڈ سسٹر کے ساتھ شادی کرے کہہ کے بول رہے ہیں، یہ بات زیادہ مومنین بلیو کرتے ہیں، کیا بات صحیح ہے؟ آپ اس کا جواب دے دیجیے. میں دے دیا جواب کہ کوئی ایک چیز یاد رکھو. ایک بات بولتا کہ اسلام میں شروع سے حلال اور حرام کا خیال رکھا گیا. یہ نہیں کہ اب یہاں اب اسلام کی یہ شریعت آئی تو حلال حرام معلوم. بھائی بہن کے ساتھ حرام ہے. صرف ایک مذہب ہے پارسی مذہب. پارسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بہت پرانا مذہب ہے. اس وقت کا قابیل نے شروع کیا تھا جب قابیل کے ساتھ بات. تو اس وقت شیطان قابیل کی جو نسل چلی وہ بھائی بہن سے چلی. تو بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن خالی میں یہ بولتا کہ حابیل کا نکاح جنت سے آئی تھی حور، اس سے ہوا. قابیل کا نکاح جنت سے آئی تھی جنہ، اس سے ہوا. یہ دونوں کے نکاح سے نسل چلی. 3rd جنریشن تک آسمان سے آتی رہی، اللہ بھیجتا رہا لڑکیوں کو. اس کے بعد پھر کزنس میں شادی ہوئی. اور سود سے لیا ہوا پیسہ مجالس یا آستانہ مسجدوں کی تعمیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ اور اس کا عذاب کیا ہے، اور عذاب برزخ میں کیا ہے؟ یہ عجیب بات. میں جو سود لے رہا وہ سوال کر رہا ہے یا کوئی اور سوال کر رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کون سوال کر رہا ہے، نہیں معلوم. سود میں بار بار ایک ہی جملہ بول رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ یہاں سود بہت ہے کیا. اگر سود ہے تو دیکھیں ایک چیز ویری یاد رکھو کہ شیعہ انٹرسٹ پہ کام نہیں کرتا. حرام ہے یار. پیٹ میں تم یہ سوچو کہ خود سود کھا رہے، تم اپنی بیوی کو کھلا رہے، تم اپنی اولاد کو کھلا رہے. گناہ پہلے سنو. رزق حرام، رزق حرام جو کھا رہا انہیں خود بھی کھا رہا، بیوی کو بھی کھلا رہا، بچوں کو بھی کھلا رہا. تو تم کو عذاب 3 ہوں گے. اپنا عذاب معصوم بیوی کو کھلانے کا، معصوم بچوں کو کھلانے کا. حرام ہے سود. اس کے بعد اگر تم یہ بولے کہ میں سود کا پیسہ دے کے امام باغا بناتا ہوں تو مولا حسین تمہارے پیسے کا محتاج ہے، وہ اور حرام ہے. حرام پلس حرام کہ امام حسین کا روزہ بنانا، مسجد بنانا، حلال پیسے سے بنانا، محنت کے پیسے سے بنانا، رزق حلال سے بنانا. تم 1 کروڑ روپیہ حرام کا پیسہ امام حسین کے اس میں استعمال کر لو، شراب کا پیسہ، سود کا پیسہ.
तुम इस्तेमाल करो, मौला तुमको कबूल करेगा तुम्हारे पास, कोई फायदा नहीं। तो कभी भी याद रखो, मस्जिद में, इमाम बारगाह में सिर्फ रिस्क यूं खुद भी रिस्क हलाल खाना, और मस्जिद और इमाम बारगाह में तो हमेशा रिस्क हलाल जो है रखना, रिस्क हराम नहीं रखना। सूद का पैसा तुम इमाम बारगाह में दे रहे हो, हराम, इन्हें तुमको डर ही नहीं है इमाम हुसैन। तुम ये बोल रहे कि मैं कमा रहा हूं ना, 1 लाख आया मेरा सूद का, चलो मैं इमाम हुसैन को देता हूं। इमाम हुसैन मजबूर है, तुम्हारा पैसा तो मुंह में फेंक देंगे, गुनाह में पड़ोगे, कभी नहीं करो। सूद खाना हराम है, हराम है, हराम है। यस, वहाँ पर रिश्ते देना कैसा? क्या बोले? सूदखोर की जगह हाँ, रिश्ते दे सकते हैं या नहीं? वही सवाल, ज्यादातर सूद के टर्म्स पे है मौलाना। आज काफी सूद के ऊपर आ रहा टॉपिक इज सूद, टॉपिक इज सूद। वेरी गुड यार, बट एटलीस्ट ये आज के सेशन के बाद जो यूथ है ना, मैं जो जिनके माँ बाप, जिसका बाप लेता है सूद, एटलीस्ट जाके बोलो कि सूद हराम है। बच्चे एक रिवोल्यूशन लाना, सब में रिवोल्यूशन, एक इनकलाब लाना कि सूद नहीं है। लड़की को देना या लड़के को देना, ये कोई वो नहीं है। जो सूद खा रहा, जो सूद का मेन कल्प्रिट है बाप, लेकिन लड़की बेचारी क्या करेगी? ऐसा थोड़ी कि लड़कियों की शादियां नहीं करा, छोड़ दो लड़कियों, ये कभी भी नहीं कर सकते। लड़की अच्छा है, वो लड़की को लेके अपने घर में हलाल रिज़्क़ खिलाकर उसके बाप से छुड़ा दो। वो जितने दिन बाप के पास रहेंगे हलाल खाएंगे, लेकिन माँ बाप से छुड़ा नहीं सकते लड़की को। लड़की को ला लो अपने पास, रिश्ता देने में कोई हर्ज नहीं। ज़ियारत आशुरा, नमाज शब और ज़ियारत जमिया क्या एक वक्त पढ़ना ज़रूरी है, या और क्या टाइम पे पढ़ना, और अलग अलग टाइम पे पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, कोई वाजिब नहीं है कि एक ही वक्त पे पढ़ना, कोई वाजिब नहीं है। तीनों चीजें वाजिब नहीं है, लेकिन मासूम ने, इमाम ने, 12वें इमाम ने ऐसी बताया। इमाम ने उसको कहा सलातुल्लाह सलातुल्लाह सलातुल्लाह, उसका काम नहीं बना। फिर आके बोला, इमाम ने आगे कहा आशूरा आशूरा आशूरा, उसका काम पूरा नहीं हो। फिर इमाम आए आशूरा पढ़ने को, जामिया जामिया जामिया। ये टोटल पैकेज 40 मिनट्स या 1 आवर का है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। जामिया 2 मिनट की ज़्यादा से 2 मिनट, जामिया सगीर है हार्डली 2 मिनट्स लगते, 2 मिनट। आशूरा कितनी देर लगती? अगर आप आशूरा पढ़े तो 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता। और नमाज शब कितनी देर? 15 मिनट। 40 मिनट में पूरा अमल होता है। ये पैकेज है 40 मिनट, लेकिन ये 40 मिनट अगर आप स्पेयर करेंगे तो यू रियली गेट द रिवॉर्ड। आप देखना कि रिजल्ट कितना जल्दी आता। यस, मैं रिजल्ट के लिए परेशान हूँ, यानी 2 साल बीटेक कंप्लीट हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन 2 साल से जॉब के लिए परेशान हूँ। इंटरव्यू के 2 राउंड होते हैं, लेकिन फिर भी जॉब नहीं आता। अब मैंने आपको अभी बताया ना जॉब के लिए कि आप इंटरव्यू पे जाने से पहले ज़ियारत वाली साहब पढ़ो। रिस्क के लिए ज़ियारत वाली साहब बहुत अच्छी है। रिस्क खुलता, आप इंटरव्यू में कामयाब होते, कोई बात नहीं। या फिर ये जो अभी मैंने अमल बताया 40 मिनट का पैकेज, ये करो, इंशाल्लाह 100% आपका होगा, 100% इंशाल्लाह। लड़की की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा मंथली पैसा जमा करे, बैंक इंटरेस्ट देगी, वो पैसा ले सकते क्या? क्यों, क्या एक साथ जमा नहीं कर सकते? इस हाल में क्या करें? आप लड़की के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका खुम्स हो जाएगा साल भर के बाद। लड़की के लिए, जहेज के लिए जेवर, मिसाल के तौर पर सामान, अगर आप बच्ची पैदा होती है कि आप बोले कि यार इंडिया में 20 साल के बाद मुझे शादी करना है लड़की की, और 20 साल तक मैं आहिस्ता आहिस्ता कोई जहेज तैयार करूँ। आप लोग यहाँ जहेज का चक्कर है आपके पास? बहुत है, बहुत लंबा चम्बा चक्कर है। इतने किलो सोना होना, इतने चांदी होना, इतना बर्तन होना, ये सब है। इतने डर के क्यों बोल रहे? वो लोग नहीं सुन रहे। जहेज बहुत है, हाँ बहुत है, देना पड़ता। लड़की से आप लोग लेते ना जहेज, मैं इसीलिए आपसे डर के जो आप बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे। ये लड़के ये अज़ाखाने में बैठ के ये दुआ करो कि हम लोग कोई जहेज नहीं लेंगे। कभी एक आवाज नहीं निकली तो नहीं लेंगे। ये है करो भी मौला से, इमाम हुसैन से, मौला से, आप लोग पूरे बैचलर से मेरे साथ ये दुआ करो कि हम लोग जहेज नहीं लेंगे। जहेज क्यों ले रहे बाबा? किसी गरीब बच्ची से क्यों जबरदस्ती ले रहे? जब वो जहेज ज्यादा देगी ना, सोना भी लाएगी, चांदी भी लाएगी,
اور اس لیے کہ بڑا کامن ہے بولنا ہم کو کچھ نہیں چاہیے لیکن ایک گاڑی چاہیے, ہم کو کچھ نہیں چاہیے ایک ڈائننگ ٹیبل چاہیے, کچھ نہیں چاہیے اسکوٹر چاہیے. جو ساتھ جا کے بہو کو بولتی نا سلوا میں کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, پھر ہمارا ڈیمانڈ کچھ نہیں. شادی بڑی دھوم سے کرو. جب ایسی لڑکی آئے گی نا تو آپ کو پھر ڈکٹیشن دے گی. پھر آپ سمجھ رہے ڈکٹیشن, جو بولے گا سننا پڑے گا, اس لیے کہ وہ لے کے آئی. کبھی مت لو یار جہیز لے کے تم کرو نا. تم اسلام کیا بولتا؟ اسلام یہ بولتا ہے کہ جو تم مہر دے رہے نا, مہر ہم کو مہر دینا تو نہیں ہے. میں ایک کیس بتاتا کہ ایسا کیس ہوا کویت میں. اس نے کہا کہ لڑکی والوں نے ڈیمانڈ رکھا کہ 14,000 دینار مہر باندھو. 14,000 دینار, آپ سمجھے 14,000 دینار کسی 14,000 روپے نہیں, دینار. 14,000 دینار کا مطلب ہے کہ $50,000 لگ بھگ اس زمانے میں یہ بات کروں 96-97, $50,000 15 لاکھ روپے مہر باندھ. جب یہ نکاح کے لیے گیا کورٹ میں تو جو سائن کرنے والا تھا کوئٹی تھا. اس نے کہا یہ مخ معافی کریزی ہے تم, ہندی کی شادی ہے یا یہ کوئٹی کی شادی ہے, تم دیے 14,000 دینار. اس نے کہا تم میں صرف سائن کروں, دینا کس کو ہے؟ وہ نکاح نہیں ہوتا. تم اتنا مہر باندھو کہ مہر جو ہے اسی مہر سے لڑکی جہیز خریدے. اسلام یہ بولتا کہ لڑکا شادی کا سے پہلے مہر دے دے. مثال کے لڑکا 50,000 روپے مہر باندھے, 50,000 ادا کرتا اس کا. آپ نے 50,000 دیا, وہ جو 50,000 آئیں گے اس میں سے اس کو جہیز خریدنے دو. آپ بولیں گے پھر ہم شادی نہیں کرتے. نہیں, مولا کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ مولا علی کی شادی کیسے ہوئی؟ مولا کے پاس اللہ کے رسول نے بلا کے پوچھا یا علی تمہارے پاس کیا ہے مہر کو دینے؟ کہا میرے پاس ایک گھوڑا ہے, تلوار ہے, زرہ ہے. مولا رسول بولے کہ یا علی گھوڑا لازم ہے, سواری ہے, تلوار تم مجاہد, تمہارے پاس تلوار ہونا لازم ہے, لیکن تم اتنے بہادر ہے کہ زرہ کی تم کو ضرورت نہیں, تم زرہ بیچ دو. مولا علی نے زرہ بیچ کے اپنا مہر بی بی فاطمہ کو دیا, اور اسی مہر میں سے رسول نے بی بی کا جہیز لیا, اپنے پاس سے کچھ ڈالا, بستر لیا, لے کے بی بی کو رخصت کیا. ٹھیک ہے آج کے زمانے میں آپ تھوڑا نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ یہ زبردستی کر رہے کہ وہ جہیز لے کر آئے تو یہ لڑکے جتنے بڑے ہوئے نا, تم لوگ اگر چاہتے کہ مولا علی کو خوش کرنا تو یہ طے کرو اپنے پیرنٹس کو جا کے بولو کہ ہم کو جہیز لینا نہیں ہے, جو وہ دے وہ اپنی لڑکی کو دے, ہم کو کچھ نہیں چاہیے. کئی پلانس کرے ہوئے ہوں گے نہیں آپ لوگ, یہ لیں گے یہ لیں گے یہ لیں گے, سب پلانس پہ پانی پھر گیا. نہیں مت لو جہیز. انٹرمیڈیٹ میں سیکنڈ لینگویج کی جگہ یہاں پر زیادہ لوگ زیادہ مارکس گین کرنے کے لیے سنسکرت لیتے ہیں. اس میں ہندوؤں کے گاڈس کے سلوگنس جو رہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اردو تیلگو عربی لینگویجز رہنے کے باوجود سنسکرت لیتے ہیں. نہیں یار, اردو لوگ کیوں انیسری اپنی زبان پہ ان لوگوں کا نام لیتے ہیں؟ اوائڈ کرو, میکسیمم اوائڈ کرو. I know you are in India, very difficult, ٹھیک ہے, لیکن میکسیمم اوائڈ کرو. سنسکرت تمہاری خالی کیا چلے گی, کیا پیدا پہنچے گی؟ اس سے بہتر ہے کہ جب دوسری لینگویجز ہیں جس میں کسی کا نام ہم نہیں لے سکتے تو why we should take their names in our mouth, کیوں لے لو؟ بہتر ہے کہ مت لو, سنسکرت سے مت لو. کسی غیر خدا کا نام ہماری زبان پہ کیوں آنا چاہیے؟ اردو زبان کی اہمیت بیان کی. اردو ضرور سیکھنا, اپنی مدر ٹنگ ہے, ضرور سیکھنا اردو. اس لیے کہ اردو میں آپ کا لٹریچر بھی ہے, پورا کتابیں بھی اردو میں ہیں. آپ ضرور اردو سیکھو, اپنی لینگویج کو سیو کرو اور اپنے کلچر کو سیو کرو. ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ اپنے کلچر کو, ہمارے مجتہدین ہمارے مرجع یہ بولتے ہیں کہ اپنے کلچر کو سیو کرو. ٹھیک ہے, اردو کو ضرور سیکھنا, اس لیے کہ آپ کے پاس کتابیں پورے اردو میں ہیں. عربک فارسی میں بہت کتابیں ہیں, لیکن عربک فارسی تو ہماری نہیں ہے, ہماری مدر ٹنگ اردو ہے. اردو میں میکسیمم بکس ہیں, آپ پڑھ کے اپنی نالج کو گین کر سکتے ہیں. اردو ضرور سیکھو. اسلام میں ابارشن جائز ہے یا نہیں؟ نہیں ہے جائز. کوکا کولا, تھمس اپ جیسے ڈرنکس پیتے نا, اس میں کیفین رہتی, وہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ کوکا کولا پی سکتے ہیں آپ, کوکا کیفین کتنی رہتی ہے, یو نو, کوک اینڈ پیپسی اینڈ پی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جب دین کے لیے خرچ کرے اور خمس نہ نکالے, دین کے لیے خرچ کرے اور خمس نہ نکالے اور نماز نہ پڑھے تو اس کا میسج کیا ہے؟ نہیں, آدھا کام کر رہا ہوں, آدھا کام نہیں کر رہا ہوں.
बेसिक चीज नमाज, बेसिक चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूथ प्लीज गौर से सुनो, इंसान बीमारियों में पड़ेगा। नमाज एक्चुअली क्या है? नमाज, व्हाट इज नमाज? मैं बच्चों को समझाने के लिए बोल, नमाज अल्लाह का थैंक यू है, शुक्रिया है अल्लाह का। 24 घंटा 24 आवर्स एक दिन में होता, 24 आवर्स में अल्लाह सेहत दिया, इज्जत दिया, पैसा दिया, घर दिया, फैमिली दिया, सब कुछ दिया, इतनी नेमतें दी। अल्लाह 24 आवर्स में 17 मिनट्स मांग रहा आपसे, जस्ट 17 मिनट। कितनी शर्म की बात है कि हम अगर नमाज नहीं पढ़े। वो शिया नहीं है, वो अली वाला नहीं है, वो इमाम हुसैन का चाहने वाला नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज नमाज नमाज, मौला हुसैन आखिरी मंजिल तक बोलते रहे नमाज, मौला अली हमेशा बोले नमाज। छठे इमाम बोलते कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो हम में से नहीं। अफसोस, वेरी सैड, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता गुनाहगार है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी जब मौत आएगी ना, सकरात मौत में मुब्तला हो जाएगा। छठे इमाम की हदीस है कि अगर नमाज कबूल तो तुम्हारे सारे अमाल कबूल। नमाज लाजिम है, लाजिम है, वक्त पे पढ़ो नमाज, नमाज पढ़े और दीन का काम करे, दोनों चीजें अलग अलग है। दीन का काम जरूर करो, लेकिन नमाज छोड़ के दीन का काम मत करो। इसका मतलब है कि तुमको इमाम हुसैन से मोहब्बत ही नहीं, आधी मोहब्बत है। कि आधी मोहब्बत है और आधी मोहब्बत नहीं। अगर सही कोई अली मौला अली को चाहता है, सही रियल कोई लव करता है मौला अली से और इमाम हुसैन से, वो नमाज मिस नहीं करेगा। नमाज अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो तुम बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे, तुम्हारे पास स्ट्रेस आ जाएगा, परेशानियों में, फिक्रों में, सोच में पड़ जाओगे अगर नमाज नहीं पढ़ोगे। नमाज वाजिब है, नहीं पढ़ना हराम है। Kindly give any dua or amal for protection from black magic or any other type of magic. इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ब्लैक मैजिक मसीहपट्टा में कोई करता है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप प्रोटेक्ट रहेंगे। आप ज़्यादा आशूरा पढ़ो। आशूरा ब्लैक मैजिक से बचती। और मैं कुरान की 3 या 4 आयतें हैं जो नबी मूसा ने फिरौन के दरबार में पढ़ी, वो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। मेरा ईमेल ले लो, मैं हैदराबाद जाके इंशाल्लाह मैं आपको ईमेल कर दूंगा। वो कुरान की आयतें पढ़ो, इंशाल्लाह उससे तुम ब्लैक मैजिक से। ईमेल आईडी बोलो। मेरा ईमेल आईडी है BILGIRAMI@hotmail.com। मेरा नंबर भी ले लो। You can call me if I am in India, I'll answer you। आपको 905 पहले 0 मिला लो, 0905 213 5081। नंबर और एक बार बोलिए पूरी बात। 0905 213 5081। या मोहसिन से ले लो, मोहसिन के पास है। हेलो मोहसिन। Any dua or amal for getting scared in dreams? ओके, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कॉमन है। अगर कोई इंसान ड्रीम्स में, ख्वाब में प्रॉब्लम आता, बच्चे रो के उठ जाते हैं, ख्वाब डरोने ख्वाब आते ना, तो रात में सोते वक्त सबको बोल रहा हूँ, एडवाइस करो, वजू करो, वजू करके बिस्तर पे जाओ और जाने से पहले बिफोर यू गो टू बेड अपना हाथ सर पे ऐसा रख के अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़माना अजलुल्लाह ताला फरजहु शरीफ, ये बस। या बोलो, या जैसे हम ज़ियारत पढ़ते नहीं नमाज के बाद, छोटी ज़ियारत इमाम हुसैन की, 8वें इमाम की, गरीब इमाम की और इमाम ज़माना की ज़ियारत पढ़ो, 1 मिनट की ज़ियारत पढ़ के बिस्तर पे जाओ। यहाँ पर पेशानी के ऊपर या मोहम्मद इंग्लिश में लिखो, तेलुगु में लिखो, उर्दू में लिखो, किसी में भी लिखो, या मोहम्मद। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो या मोहम्मद MOHD, या YA या MOHD मोहम्मद SAWW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जरूर लिखना, SAWW करो। उसको या अली या YA ALI अली इब्ने अबू तालिब करके मदद करके ऐसा सर्कल करो, ऐसा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। अगर कोई शख्स या मोहम्मद या अली कहकर और सलाम करके बिस्तर पे सोता है तो उस वजू करके, तो उसकी रात इबादत में गुजरती। कोई ख्वाब, कैसा ही ख्वाब हुई नहीं, खुदा ना खास्ता अगर उसके ऊपर जादू का भी असर,
یا محمد یا علی کے نام سے تم اس سے بچ جاؤ گے. بیڈ ڈریم سے بچنا ہے تو یا محمد یا علی لکھنا. Kindly give some aman for having child. And another question, please clarify if we can recite khaza of namaz-e-shab. اولاد کے لیے میں نے کہا نا کہ لڑکی جو ہے شادی کے بعد اولاد کے لیے اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے 9 مرتبہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اور تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ بی بی کی تسبیح پڑھے. بی بی کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ میں سجدہ لے لیں. سجدہ ایسا رکھ کر 9 صلوات تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ اور اس کے بعد دعا کرے کہ پروردگار تجھے تسبیح کا واسطہ مجھے ایک اولاد عطا کر لڑکا یا لڑکی جو. اس کے بعد پھر 9 مرتبہ صلوات پڑھ لو. 40 دن کے اندر انسان کنسیو کر لیتا بیوی کو. اور نماز شب جو خضا کی بات کر رہے آپ اگر آپ ریگولر نماز شب پڑھتے ہیں ریگولر مطلب آپ ریگولر نماز شب پڑھتے اور ایک دن آپ کی خضا ہو گیا مطلب سو گئے تب دوسرے دن پڑھ لو. ویسے نماز شب کی کوئی خضا نہیں ہے. نماز شب واجب نماز نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی خضا نہیں. لیکن آپ ریگولر نماز پڑھ ایک سال سے مثال کے طور پر ریگولر پڑھے مثال دے رہا ہوں اور ایک دن آپ کی چھو گئے نہیں پڑھے تو آپ پڑھ لیں. خضا نہیں ہے قربت اللہ کی نیت سے پڑھ لو. اور نماز شب کی کوئی خضا نہیں ہے اس لیے کہ یہ واجب نہیں ہے. اس پرچے میں 5 سوالات ہیں مولانا. پہلا سوال, شادی کے بعد بچے ہو جانے پر بھی شوہر اپنی بیوی سے سچی محبت نہیں کرتا ہے. ایک ایک کر کے پوچھو ورنہ تمہیں خدا کنفیوز. پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال پورا مکمل نہیں ہوا. شادی کے بعد بچے ہو جانے پر بھی شوہر اپنی بیوی سے سچی محبت نہیں کرتا ہے, اپنی بیوی سے ناخوش رہتا ہے, اس کے لیے کوئی سورہ ہو تو بولیے. یہ پہلا سوال. یہ تو نیا سوال ہے. I don't know. And second one. نہیں میں بول رہا کہ بیوی سے ناخوش وہ بھی انڈین وائف سے. یا سب سے پہلے میں اب مرد میرے سامنے ہیں اس لیے میں ان کے سامنے یہ نہیں بولنا چاہتا. جب یہ لوگ کوشچن آنسر سیشن ختم ہو جائے گا آپ لوگ اندر ہی بیٹھو, میں اکیلے آپ کو بتاؤں گا کہ شوہر کو عورت شوہر کو اپنے کنٹرول میں کیسا کرے. دے دو. عورت اپنے شوہر کو اپنی اس میں کیسا کرے. میں آپ لوگ کے سامنے بولوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. جب آپ لوگ سب باہر چلے جائیں گے عورتیں پردے میں ہی رہیں گی میں یہاں سے بول دوں گا اس کے بعد وہ عمل کرو انشاءاللہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہی رہے گا. لیکن اگر یہ تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ میں وہ دعا دوں گا جس سے وہ ساس جو ہے یعنی میں ساس سے دور کر کے شوہر کو اپنا کروں وہ نہیں ہے عمل. یہ تمہارا رہے گا لیکن ساس کا بھی رہے گا تمہاری. لڑکی اگر یہ سمجھتی کہ بچے کے بعد اس کی محبت ختم ہو جاتی, نہیں ایسا نہیں ہے. مرد خود چاہتا نا کہ بیٹی کا اولاد ہو, اس کو کون سا مرد نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ہو. لڑکی کو چاہیے اگر if you really want your husband to love you تو آپ ماں باپ اس کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ یعنی آپ کی ساس اور سسر اس کا خیال رکھو. ماں باپ کا اگر لڑکی خیال رکھے یعنی ساس سسر کا تو اس کا شوہر اسی کا رہتا ہے. دوسری چیز جب شوہر گھر میں آئے تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے لیے اچھا ڈریس اپ ہو. مثال کے طور پہ شوہر گھر سے باہر گیا ہوا ہے جاب پہ, شام میں 5 بجے آتا, میں ایگزامپل دے رہا 4:30 بجے عورت نیا لباس پہنے اپنے شوہر کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ہسبینڈ کے لیے بیوی تیار. اسلام ہوتا کہ اگر وہ لڑکی بہترین ڈریس پہنے خوشبو لگائے جب اس کا ہسبینڈ آئے گھر میں تو اس کو اچھا ویلکم کرے. جب ویلکم کرے تو دن بھر کی تکن بیوی کو دیکھ کے اتر جاتی. لیکن کب اترتی کہ بیوی اچھا بیہیویئر کرے اچھا ڈریس اپ کرے. لیکن اگر وہی دن بھر کے گندے کپڑے پہنی ہوئی ہے تو اس کی اور تھکن بڑھ جائے گی. تو سمجھ رہے لڑکی کو چاہیے اپنے شوہر کے لیے تیار ہو, کسی اور کے لیے نہیں. کسی اور کے لیے تیار ہونا گناہ. شوہر کے لیے عورت زیور پہنے, خوشبو لگائے, اچھا لباس پہنے, کنگھی کرے, دلہن بنے, روز دلہن بنے اور اپنے شوہر کو ریسیو کرے. تو آپ یہ کرنے سے شوہر آپ کو اور مطلب ایک آپ کو طریقے بتا رہا
کہ کیسا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے گریپ میں لے. اور دوسری چیز, پہلی چیز یہ کہ شوہر کے جو ماں باپ ہیں, تمہاری ساس اور سسر, ان کا خیال رکھو. جب ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں تو آدمی آدھا ہو جاتا ہے, وہ کبھی بیوی کو کچھ نہیں بولے گا. تیسری چیز, کھانا. جب ٹیبل تم سجانا یا سفرہ بچھاتے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر جب آئے, رات مثال کی طور پہ ایک کھانا کھاتا شوہر گھر میں, رات کا کھانا, دن میں آفس میں رہتا, تو ٹیبل کو اچھا سجائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ روز بریانی بنائے, یہ ضروری نہیں ہے, دال چاول ہی ہو, لیکن گرم کر کے وارم فوڈ ٹیبل کو سجا کر آپ شوہر کو بلاؤ کھانے پہ. تو جب, اور کھانا وقت پہ دو, جب اس کا پیٹ بھرتا, اچھا کھانا ملتا نا, شوہر آدھا ہو جائے گا. یہ سب ٹپس ہے ان عورتوں کو کہ جو اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں لیں. اب اس سے زیادہ جو ہے یہ مر جانے کے بعد بولوں گا. دوسرا سوال, اگر چھوٹے بچے 10 تا 15 عمر کے بچے اپنے ماں باپ کی بات نہ سنتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ 10 اور 15 سال کے بچے, اب 10-15 سال کے بچے نہیں سن رہے تو آپ دعا کرو کہ اللہ میرے بچوں کو صحیح کر دے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی بہت نہیں سنتے تھے اپنے ماں باپ کی جب آپ 10-15 سال کے تھے. اس لیے کہ سب روایت, ہسٹری آلویز ریپیٹس. اگر اولاد اپنے ماں باپ کا ہر فرض ادا کرنے پر بھی ماں باپ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں, بد دعا کرتے ہیں, اس کے بارے میں؟ ارے یار ایک بات بولو, اولاد کبھی بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ سوال ہی غلط ہے. اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. تم اپنی جسم کی, اپنی باڈی کی سکن نکال کے دے دو, سکن, کھال, جو تم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ذہن سے نکال دو کہ تم ماں باپ کا حق ادا کر دو. نو, کوئی نہیں کر سکتا ماں باپ کا حق ادا. سوال کیا ہے؟ اگر اولاد اپنے ماں باپ کا ہر فرض ادا کرنے پر بھی ماں باپ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں. بد دعا کوئی ماں بد دعا نہیں دیتی, کوئی ماں باپ بد دعا اولاد کو نہیں دیتے. یہ غلط خیال ہے. آپ ماں باپ کا خیال رکھتے جاؤ, ماں باپ کو جواب مت دو. ایون کافر ماں باپ ہے, کافر, اور تم مومن ہو, تم نے اسلام قبول کیا, تمہارے ماں باپ کافر ہے, تو تم کو ویسے ہی ریسپیکٹ کرنا ہے جیسے ایک مسلمان ماں باپ کی ریسپیکٹ کرنا ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں؟ ریسپیکٹ کرنا ہے ویسی جیسے تم اپنے مسلمان ماں باپ کے ریسپیکٹ. ماں باپ کو جواب نہیں دے سکتے بس. اور جب امام زمانہ آئیں گے تو ہمیشہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ امام جب آئیں گا انشاءاللہ میرا امام جب آئے گا, امام کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. مغرب کتنے بجے ہیں یہاں پہ؟ ابھی ٹائم ہے. تو امام جب آئیں گا انشاءاللہ تو ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ امام کیسا آئیں گے, رائٹ؟ تو امام آنے سے پہلے کئی حالات بدلیں گے, اور اس کی پوری تفصیل ہے. آپ اس کے لیے روزانہ امام کی جو نماز پڑھتے حاجت کی, اور جو آپ دعائے فرج پڑھتے, الہی عظمت بناؤ بر الخفا, وہ والی دعا, وہ دعا ضرور پڑھو. اور انشاءاللہ دعا یہ کرو کہ مولا جب آپ آئیں گے تو آپ ہم کو اٹھانا. اور دعائے عہد مفاتیح الجنہ میں دعائے ندوہ کے فوراً بعد ہے. ویری نیکسٹ دعا آفٹر دعائے ندوہ 40 دن پڑھنے کی ہے, ایسا ہاتھ رکھ کر. تو وہ دعا پڑھنے سے بھی آپ امام سے ملتے ہیں, اور انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو مولا آپ کو اٹھائیں گے. دعائے عہد ایکسٹراڈنری دعا ہے, گناہوں کی معافی کے لیے بھی بہت اچھی دعا ہے, رزق کے کھلنے کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اچھی دعا ہے. دعائے عہد 10 منٹ کی دعا ہے, وہ پڑھیے, اس سے بھی امام سے معرفت ایکسٹرا ہوگی. جی بولو. اور پھر اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اور بہت سارے سورے ہوتے ہیں, یعنی ہمیں گھر کے کاموں میں اور بچوں کی وجہ سے زیادہ عبادت کرنے وقت نہ مل رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بات نہیں, آپ بچوں کو بھی دیکھو, ہسبینڈ کو بھی دیکھو, ماں باپ کو بھی دیکھو, اور صرف واجب نمازیں پڑھ لو, کافی ہے. اللہ اس میں ہی اجر دیتا ہے. مولا حسین نے اگر ہمارے آواز پہ لا لبیک کہہ دیا تو ہمارے شمار کس میں ہوگا, گنہگاروں میں سے یا کافروں میں سے؟ اللہ وہ دن نہ لائے, اللہ وہ دن نہ لائے. یہ میری مجلس سن کے لا لبیک بول رہے ہیں. بی بی سمیہ جو ایمان لانے والوں میں سے پہلے تھے. کون؟ بی بی سمیہ.
ایمان لانے والوں میں سے پہلے تھے، ان کا تعارف کروائیے۔ جناب عمار یاسر کی ماں ہے۔ جناب عمار یاسر وہ پرسنالٹی ہے کہ 5 آدمی ایسے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں انسان جنت کی تمنا رکھتے ہیں۔ اور سے سنو، ہر انسان یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے، اور 5 آدمی زمین کے اوپر ایسے تھے کہ جن کی تمنا جنت کر رہی تھی۔ ان 5 میں ابو ذر الغفاری ہے، سلمان فارسی ہے، میثم تمار ہے، مقداد ہے اور عمار یاسر۔ عمار یاسر وہ پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو مولا علی کے صحیح چاہنے والے، ان کی ماں پہلی عورت ہے جس نے اسلام پہ جان دی۔ یہ جناب یاسر کے بیٹے ہیں۔ مکے میں جب اسلام آیا تو عمار یاسر کی ماں کو قتل کیا گیا، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو جان سے مارا گیا، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان یہ لوگ۔ اور جناب عمار جو ہے مولا کے ساتھ ساتھ تھے، صفین تک زندہ رہے۔ یعنی آپ سوچو صفین 37 ہجری، یہ پورے 37 ایئرز پلس رسول اللہ کے 23 سال۔ یعنی جناب عمار جب صفین میں شہید ہوئے، آج بھی ان کا روضہ رکھا میں سیریا میں موجود ہے۔ رسول کی حدیث تھی کہ عمار یاسر کو جو قتل کرے گا وہ باغی گروہ رہے گا، باغی یعنی وہ باطل پہ رہے گا۔ تو جنگ صفین آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی اور امیر شام معاویہ سے ہو رہی تھی۔ دونوں ظاہری طور پہ وہ لوگ بھی مسلمان تھے، مولا کے لشکر میں تو سب ایمان، مولا تو ایمان کل ایمان ہے۔ تو جب مولا کے لشکر سے عمار یاسر گئے اور جا کر انہوں نے جنگ کی، جنگ کے دوران شہید ہو گئے، تو پورے معاویہ کے لشکر میں ایک آواز پھیلی کہ رسول کی حدیث ہے کہ عمار کو جو مارے گا وہ باطل ہوگا، یعنی ہم باطل پر ہیں، باقی ہیں۔ تو اس وقت معاویہ نے ان کو جب پتا چلا کہ ہمارے لشکر میں خود ریوولٹ ہو گیا کہ عمار یاسر شہید ہو گئے، عمار یاسر شہید ہو گئے، اور رسول کی حدیث ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا باغی گروہ ہے اور ہم لوگ باغی ہیں۔ تو اس وقت یہ معاویہ نے، عمر عاص خدا لعنت کرے، اور معاویہ نے یہ کہا کہ علی لائے کیوں عمار یاسر کو؟ غلطی علی کی کیوں لائے؟ تو جب مولا تک اطلاع آئی تو مولا نے کہا تم مجھے بول رہا، رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول نے احد میں حمزہ شہید ہوئے تو کیا رسول کی غلطی تھی وہ؟ آپ نہیں سمجھے۔ حمزہ، جناب حمزہ شہید ہوئے تو کس کی غلطی تھی؟ حمزہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو عمار یاسر بہت بڑی پرسنالٹی ہے، بہت بڑی پرسنالٹی۔ آج بھی رکا میں ان کا روضہ ہے، ابھی دشمنوں نے ان کے روزے کو توڑا۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ سیریا میں شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، اور مولا علی کے جو غلام ہیں ان کی خبروں کی بھی حفاظت فرما۔ مولا امام عصر کا ظہور نہ ہونے میں مرجع الہی نہیں ہے، یا زمانے میں 313 مومن موجود نہیں ہیں؟ دونوں ہیں۔ اللہ کی ابھی مصلحت نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی اللہ جانتا۔ 313 مومنین نہیں ہوئے، یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے میرا مولا نہیں آ رہا۔ اللہ ہم کو معاف کر دے اور اللہ ہم کو ان 313 میں شمار فرما۔ واقعہ کربلا کے مصنف کا نام؟ کئی ہیں مصنف واقعہ کربلا، حمید ہے، مسلم ہے، کئی لوگ ہیں۔ پہلا مصنف؟ ہاں، مسلم ہے جو رائٹر تھا اس وقت، حمید ہے وہ بھی ایک رائٹر تھا، کئی لوگ ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ پھر بعد میں ہمارے مختلف علماء نے امام کے ذریعے ہمارے پاس آئی، جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے ذریعے ہمارے پاس روایتیں ہیں، تو وہ تو کئی ہیں، کوئی اس میں ایک بول کے نہیں، کئی ہیں۔ زیارت عاشورہ کیسے پڑھیں؟ آپ اسے صاف کھلا بتائیے، بہت سے لوگ کو نہیں معلوم ہے، مجھے خود ہی سیدھا نہیں معلوم ہے۔ زیارت عاشورہ سمپل، نیت کرو، وضو کرو کہ میں جب آپ زیارت عاشورہ حق میں ہوں تو نیت کرو کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار سب کی طرف سے، کل مسیح بندر کے مومنین، کل مومنین اور مومنات کی طرف سے۔ اس کے بعد یہ بولو کہ میں زیارت عاشورہ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی طرف سے پڑھ رہا۔ اس کے بعد یہ بولو کہ میں، آپ بات بھی اسی لیے سن لینا کہ میں نظر کرتی ہوں، یہ میں طریقہ اس لیے بتا رہا کہ اس سے جلدی قبول ہوتی، اور اگر زیارت قبول ہو جائے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اس کے بعد یہ بولو یہ کوئی واجب نہیں ہے، جتنے میں چیزیں بتا رہا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ زیارت عاشورہ ہی واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہمارے۔ اس کے بعد یہ پہلے بولو زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے شوہر، اپنے بچے،
اور تمام اہل خاندان، تمام مومنین اور مومنات، تمام بیماروں کی طرف سے. یہ صرف میں اس لیے ایڈ کیا جا رہا کہ اس سے قبولیت جلدی ہوگی تمام بیماروں کی طرف سے، تمام پریشان حالوں کی طرف سے. اس کے بعد بولو اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی طرف سے کہ یہ زیارت عاشورہ کا ثواب ان پہلی رات کے جو مرحومین ہیں ان کو پہنچے. اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی طرف سے پڑھا، اس کا اجر اس کو دینے. آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، تمام لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں، ان کو اس کا اجر دے. اس کے بعد یہ بولو کہ میں زیارت عاشورہ نظر کرتا ہوں یا کرتی ہوں بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، اہل بیت نبوہ و مادر الرسالہ. کیوں بول رہا ہے اہل بیت نبوہ؟ اس میں اہل بیت نبوہ میں جناب ابو طالب، بی بی خدیجہ، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ام البنین، جو خاندان اہل بیت کے ہیں. اسے کہ 14 سے ہٹ کے یہ لوگ تو جو خاندان اہل بیت کے ان سب کو نظر کر رہے ہیں. کم از کم جناب ابو طالب کو مثال کے طور پہ آپ نے نظر کیا یا بی بی خدیجہ کو نظر کیا تو بی بی خدیجہ زیارت کو قبول کر کے اگر بی بی خدیجہ کے ذریعے یہ زیارت امام زمانہ تک پہنچے یا رسول تک پہنچے یا مولا علی تک پہنچے یا بی بی فاطمہ بنت اسد کو نظر کیا تو بی بی فاطمہ اپنے بیٹے مولا علی کو بولے گے کہ بیٹا اس نے مجھے زیارت دی ہے، اس کی زیارت کو قبول کر لیں. یہ طریقہ ہے زیارت کی قبولیت کا. تو ان تمام اہل بیت کو نظر کرو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو نظر کرو، 13 معصومین کو نظر کرو. 14 میں امام حسین کو تو آپ پڑھ رہے، اسی لیے 13 معصومین کو نظر کرو اور آخر میں مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو نظر کرو. نظر کر کے یہ زیارت شروع کرو. جب زیارت شروع کرو تو پہلا جب آپ بولیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کو 5 مرتبہ بولو. اور یہ سوچ کے بولو زیارت عاشورہ جب بھی پڑھو تو سوکھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا، روتے ہوئے پڑھنا، روتے ہوئے پڑھنا. اس لیے کہ زیارت میں جب آپ 5 دفعہ سلام کریں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو مولا حسین 5 مرتبہ سٹارٹنگ میں ہی آپ کو جواب دے دے گا علیکہ السلام، علیکہ السلام. پھر آپ 4 مرتبہ بولو السلام. کی زیارت شروع کیسے ہوتی کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. تو یہ دو جو جملے ہیں 5 مرتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ بولو تو 5 مرتبہ امام حسین آپ کو جواب دیں گے. پھر 4 مرتبہ بولو السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ کو سلام، تو مولا حسین 4 مرتبہ دیں گے. یہ 9 مرتبہ سے آپ زیارت کو شروع کرو. پھر اس میں ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیل، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. پھر آپ بولیں گے السلام علیکم یا سعد اللہ وابن سارے. اس طرح زیارت پڑھو. 10-12 منٹ کی جب سلام ختم ہوا اس کے بعد پھر زیارت کا دوسرا حصہ کہ اللہم لانا اول ظالم ظلم احکام محمد و آل محمد، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں، 5 مرتبہ پڑھو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، یہ ضرور پڑھو. اس کے بعد پھر آپ دوسرا حصہ زیارت عاشورہ کا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ ولد ارواح التی، یہ آخری سلام ہے زیارت امام حسین کا، اس کو بھی 5 مرتبہ بولو کہ مولا آخری سلام. پورے زیارت عاشورہ کا یہ آخری سلام ہوتا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو اس وقت اس کو بھی 5 دفعہ بولو. اور بار بار میں ایک جملہ بول رہا کہ زیارت امام حسین عاشورہ جب بھی پڑھو روتے ہوئے ایک آنسو تو آنکھ میں آنا چاہیے. اس کے لانے کے لیے بہترین طریقہ کربلا کی جو زیارت کا لاوا ہے، امام حسین کی قبر مبارک کو اپنے ذہن میں لاؤ. یہ تصور کرو، آنکھ بند کرو، آنکھ بند کر کے دیکھو کہ سامنے مولا حسین کی ذریعہ ہے اور آپ کھڑے رہ کے سلام کر رہے ہیں تو آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا. جنہوں نے کربلا کی زیارت نہیں کی، مثال کے طور پہ یہ مولا کا روضہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی دوسرا امام کا روضہ ہے، کوئی علم ہے، اس کو تصور کرو، امام حسین کے مصائب کو یاد کرو، زیارت پڑھو. تو سمپل طریقہ 10-12 منٹ میں زیارت ہوگی. لیکن اگر روتے ہوئے تم نے زیارت پڑھی تو اللہ تمہاری زیارت کو بھی خود کرتا. اور جن طریقے سے میں نے بتایا اگر اس طریقے سے کرو گے تو you will see کیا حالت ہوتی زیارت. تمہاری زیارت ختم نہیں ہوتی، تمہاری حالت پوری ہوتی. I had got a 1 lakh rupee money as gift. Good. تو کب دے رہے مجھے پھر؟ اور مسئلہ اور آگے ہے مولانا. And I had deposited it in the bank. And can we take that interest money or not? If we cannot use that money, then can we help the poor people with that money? دیکھیں انڈین بینکس میں آپ فکس کرا سکتے ہیں، انڈین بینکس میں آپ فکس کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور انڈین بینک میں مثال کے طور پر انڈین بینک میں فکس کیسا کرا سکتے ہیں؟ ایس بی آئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا مثال کے طور پر 7% دے رہا انٹرسٹ 1 سال 5 سال میں. آندھرا بینک آپ کو 10 دے رہا، ایس بی ایچ آپ کو 12 دے رہا، مثال دے رہا. کینرا بینک اتنا دے رہا. آپ دیکھ رہے یار چیک تو کرو سب سے زیادہ انٹرسٹ کہاں مل رہا ہے، یہ حرام ہے. آپ کی نیت یہ ہونا کہ 1 لاکھ روپیہ میں گھر میں رکھوں گا تو چوری ہو جائے گی.
تو میں بینک میں سیفٹی کے لیے رکھ رہا, نیت یہ کر, سیفٹی کے لیے, حفاظت کے لیے میں بینک میں رکھ رہا. جو بینک دے آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ مجھے 7 نہیں, مجھے وہ بینک 8 دے رہا, آپ بھی 8 دو, یہ حرام ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں انٹرسٹ کا, انٹرسٹ حرام ہے. لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں گھر میں 1 لاکھ روپے رکھوں گا تو چوری ہو کا ڈر ہے, ڈر ہے چوری کا, گم جائے, کچھ بھی ہو سکتا, تو آپ سیفٹی کے لیے وہ بینک میں رکھ رہے. لیکن آپ کا انٹرسٹ, آپ کا ذہن میں یہ نہیں ہونا کہ یہ بینک میں مجھے 8 بول رہا, وہ بینک 9 دے رہا, وہ بینک 10 دے رہا. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی بینک میں جا چلے جاؤ اور پھر وہاں جا کے ڈیمانڈ کرو, مینیجر سے آپ ڈیل کرو کہ مجھے وہ بینک اتنا دے رہا, تم بھی 1% بڑھاؤ, تو یہ حرام ہو جائے گا. آپ نیت ہے کہ سیفٹی کے لیے ہو, جو بینک دے وہ لے لے, جائز ہے. کافر بینک, کافر اور مشرک بینک سے انٹرسٹ انسان لے سکتا, لیکن ان کنڈیشنز کے ساتھ. خود پہ تکبر اور دوسروں سے حسد کرنے سے بچنے کی دعا یا عمل. تکبر, ایگو, غرور بدترین گناہ شیطان کر رہا تھا. تکبر سے بچنے کے لیے مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا ہم کو کیسے معلوم ہونا کہ ہمارے پاس غرور ہے, میرے پاس غرور ہے, مجھے کیسے معلوم؟ تو امام بولتے کہ سلام میں پہل کرو. جب بھی کوئی آئے نا, اس پہلے خود بولے السلام علیکم, تمہارا غرور خود بخود ٹوٹے. اور دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اللہ غرور اور تکبر سے ہم کو محفوظ رکھو, ہمیشہ غرور سے بچا گیا. بہتر یہ ہے کہ جب تم چلو مسجد پڑھنے میں تو سر کو جھکا کے چلو. جتنا تم سر کو جھکاؤ گے اللہ تمہارے سر کو اٹھائے گا انشاءاللہ. کبھی کچھ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ انسیڈنٹ کو ایلابریٹ کرو نا تھوڑا. سوال اچھا, یہ سوال بالکل انکمپلیٹ ہے. کون سا انسیڈنٹ, میں کیسا بولوں گا, آپ میرے کو فیوچر کا تو نہیں معلوم کہ کون سا. I cannot answer unless you elaborate کہ میں بعض ایسے ایسے واقعات ہوتے تو اس پہ بول سکتا. جو بھی سوال لینا ہے ڈائریکٹلی لکھے تو آپ جواب دے سکتے ہیں. آپ میرا ای میل لے لو یا مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھ لینا. کیا عورت اپنے گھر میں ہنسی یا دعات آواز سے پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتے. اگر گھر میں نامحرم موجود ہو تو؟ نہیں, نامحرم موجود ہو تو احتیاط کرو. اگر عورت نامحرم ہے, آپ مثال کے طور پہ آپ کی نیت صاف ہے, گھر میں نامحرم بیٹھے, آپ اس کے سامنے کیوں پڑھ رہے؟ وائس اپنے شوہر کے سامنے پڑھو نا, اپنے شوہر کو اپنی خوبصورت آواز سناؤ نا. شوہر کو نہیں سنانا چاہتے, آپ نامحرموں کو سنانا چاہتے. الحمدللہ آلموسٹ فجر میں اٹھتے ہیں, نماز کے بعد دعا پڑھتے وقت نیند کی خماری آ جاتی ہے. چائے بنا کے پی لو. مجھے بھی چائے چاہیے. چلیے محسن یہ آگے بڑھ. میری بیٹی کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں لیکن قائم نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے کیا دعا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا. رشتے آ رہے, رشتے مکمل نہیں ہو رہے. زیارت اربعین پڑھو. اربعین کی زیارت امام حسین. لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر, لڑکی خود پڑھے اور ماں اگر پڑھے تو لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے زیارت اربعین پڑھے, یا لڑکی خود زیارت اربعین پڑھے امام حسین کی زیارت. اور یہ نیت کرے کہ مولا حسین میں آپ کی کنیز ہوں, مجھے آپ کا غلام چاہیے کہ جو میری زندگی کو خوش رکھے, میری اولاد میں سب عزادار نکلے. تو مولا مجھے مجھے کوئی اچھا لڑکا جو غلام حسین ہے ویسا عطا کر. انشاءاللہ زیارت اربعین کی برکت سے تمہارا کام ہو جائے گا. ختم ہو گئے. کرسچن میٹس ریئر کم ہو تو زور سے کرسچن میٹس ریئر ہے تو ہندو میٹ سے گھر کے کام کرا سکتے ہیں کیا؟ پلیز آپ لوگ جو ہے ہندو سے تو کچھ نہیں کرا سکتے. آئی ڈونٹ نو, میں مائک پہ بول رہا. کوئی مشکل نہیں. نان مسلم کافر اور مشرک نجس اس گھر میں برکت نہیں ہوگی. اس گھر میں آپ کو معلوم ہے اگر ہندو میٹس گھر میں رہے, ہندو میٹس رحمت کے فرشتے اینجلس آتے وقت سے جب دیکھتے کہ نجیسی واپس چلے جاتے, لٹرلی گفٹ لے کے آتے. تم فجر کی نماز کو اٹھے, فرشتے ایسے رحمت لے کے آتا تمہارے گھر میں. لیکن دیکھ رہا سر ہندو کافر نجس یا پھر دشمن خدا. ہندو دشمن خدا ہے,
جائز نہیں ہے، گھر میں نہیں رکھنا. آپ کتنے چیزوں کو پاک کریں گے؟ خود کام کرو نا، لیکن ہندو کو مت رکھو. What is meant by khums? خمس سیونگ کا نام. خمس جو ہے ارننگ پہ نہیں، کماتے. مثال کے طور پہ آپ ہر مہینے مچھلی پٹنم میں 1 لاکھ روپیہ کماتے تو 1 لاکھ پہ خمس نہیں ہے، 1 لاکھ ہر مہینے کماتے. آپ کو خمس کے لیے سب سے پہلے ڈیٹ کو فکس کرنا ہے. مثال کے طور پہ آج کیا ہے؟ 8 سپٹمبر. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، کل 9 سپٹمبر 2013 آپ نے ڈیٹ فکس کی. ایگزامپل دے رہا ہوں. نیکسٹ ایئر 8 سپٹمبر 2014 کو چیک کرو کہ آپ کتنا کمائیں سال بھر میں. مثال کے طور پہ 12 لاکھ روپے آپ کمائیں، 12 لاکھ، اور 12 لاکھ میں آپ نے 11,50,000 حلال خرچے میں اسپینڈ کرے. حلال خرچہ یعنی بیوی کو زیور دلائے، آپ بیوی کو کپڑے بنائے، آپ فیملی کی شاپنگ کرے، آپ گاڑی خریدے. ایگزامپل 1000 چیز جو حلال ہے. لیکن جو مووی دیکھنے کے لیے جو سی ڈی لائے اس پہ خمس ہے. جو بلیڈ شیف کے لیے استعمال کرے اس پہ شیف وہ ہے. یہ سب چیزوں پہ خمس ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈیلی شیو کر رہے، وہ بلیڈ کے اوپر بھی خمس لگے گا. جو سی ڈی لائے آپ 100 روپے کی، جو عموماً آپ لوگ نہیں لاتے ہیں، لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں کہ اگر لاتے ہیں تو وہ سی ڈی پہ بھی جو ہے نا خمس ہے. اگر آپ سارے آپ کے حلال خرچے 11,50,000 سال بھر میں آپ نے خرچ کیا، بچے کتنے سال میں؟ 50,000. 10,000 روپے نکالو، 85 10 خمس 10,000 نکالو گے تو پورے سال کی تمہارے بچوں کی، تمہاری بیوی کی، تمہارے ماں باپ کی اور تمہاری عبادتیں قبول ہو گئی، نمازیں قبول ہو گئی، سجدے قبول ہو گئے، مجلس قبول ہو گئی. ایک چیز یاد رکھو، خمس نہیں نکالو گے اور تو امام سے کبھی بھی نہیں مل سکتے. ظہور کے وقت اگر کوئی شخص کو بغیر خمس نکالا ہوا وہ شخص امام سے ملنا چاہے گا تو امام نہیں ملے گا. حق ہے امام ہے، تم نے ادا نہیں کیا. خمس نکالنے کے بعد تمہاری عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں، تمہاری نماز بھی قبول ہوتی ہے اور امام راضی بھی ہوتا. خمس حق فاطمہ ہے، امام کی دادی کا پیسہ ہے، آپ کو نکالنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. We can keep a ventilator to a person. Ventilator رکھ سکتے ہیں. وینٹیلیٹر کے بارے میں کئی کوشچن مارکس ہیں. وینٹیلیٹر سمجھ رہے؟ آرٹیفیشل ریسپریٹری سسٹم جو اللہ و وقت و لمحہ کسی پہ نہ رہے. خدا نہ خواستہ تو کوئی ایسا بیمار ہو جائے، آکسیجن کا پرابلم، 1000 چیزیں ہوں تو وینٹیلیٹر پہ رکھو. ایک دفعہ وینٹیلیٹر پہ رکھنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کو آف نہیں کر سکتے. مرضی سے آف کرنا مطلب انسان کو اپنے ہاتھ سے مار رہے ہیں. بہتر ہے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ وینٹیلیٹر یہ رکھنا. وینٹیلیٹر آغا شیستانی یہ بولتے ہیں کہ وینٹیلیٹر رکھنے کے بعد اب ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ کوئی اس میں دمی نہیں ہے، مر جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو نہیں نکال سکتے. لیکن آغا شیستانی، آغا بشیر نجفی یہ بولتے ہیں کہ اب ایسے موقع پر تم کوئی نئی دوا اس میں ایڈ مت کرو. جو دوا جاری نا جیسا ہے ویسی چھوڑ دو، بس اتنا کر سکتے ہیں لیکن آف نہیں کر سکتے. اگر کسی کی موت ہو گئی اور دور دراز سے رشتہ دار ان کے دیدار کے لیے آ رہے تو کول کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں؟ ہاں رکھ سکتے، بالکل رکھ سکتے. شکرانہ نماز ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے کبھی بھی پڑھو. شکر کی نماز، اللہ کا شکر 24 گھنٹے. سید بولے تو امام کا خاندان والے یہاں کے لوگ بولتے ہیں، چوتھے امام کے خاندان والے کہہ کے بولتے ہیں، اور پھر 7ویں امام کے خاندان والے کہہ کر بولتے ہیں. یہ سچ ہے کیا؟ بالکل سچ ہے. امام سید جو ہے امام حسن سے لے کے 11ویں امام تک جتنے معصومین ہیں، 11 امام، 10 امام، امام حسن اسلام سے لے کے 11ویں امام، زمانے کے امام اور مولا کو چھوڑ کے تو 10 امام. 10 امام کی اولاد سید ہے. چوتھے امام کی اولاد سید ہے، 5ویں امام کی اولاد سید، 6ٹھے امام کی اولاد سید. چوتھے امام کی اولاد کو عابدی اور زیدی جو ہے چوتھے امام کی اولاد ہے. باقری 5ویں امام، جعفری 6ٹھے امام، موسوی 7ویں امام، رضوی 8ویں امام، تخوی 9ویں امام اور نخوی 10ویں امام. اور امام حسن عسکری کی اولاد یہ سب سے زیادہ ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو صرف ایک ہی بیٹا تھا ہمارے زمانے کے امام، اس لیے ان کی نسل زمانے کے امام سے چلی.
تو اگر ایکچوئل دیکھیں تو 10ویں امام تک کے لوگ اولاد اس وقت موجود ہیں، امام ہیں لیکن پڑھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں کو بازار میں گالیاں دے رہا تو اس کے لیے کیا حکم؟ حرام حرام حرام، جہنمی ہے۔ اس کی موت کیسی ہو؟ اب میں کیسے بولوں موت کیسے ہوگی؟ اس کو چاہیے کہ جا کے ماں سے معافی مانگے۔ آئی تھنک اذان ہو گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔ مولا تمام مسیح بندر والوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔